بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے نہیں کا بیان پڑھا، نہیں کی تعریف، قواعد، گردانے، سوالات و جوابات اور تمارین حل کی گئیں۔ آج ایک نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے، سبق نمبر 15، مشتق کا بیان۔ اس سے پہلے میں ایک ضروری چیز آپ کو عرض کر دوں۔ کتاب کی شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہوتی ہیں: ماضی، مضارع، امر، نہیں، حال، مستقبل۔ یہ 6 قسمیں آپ نے پڑھی۔ پھر ماضی کی 6 قسمیں کی گئیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ 6 قسموں کا بیان ہوا۔ اس کے بعد مضارع کا، حال کا، مستقبل کا، امر کا اور نہیں کا۔ آج ایک نئے عنوان کا آغاز کریں گے، مشتق کا بیان۔ مشتق کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں گے۔ تو مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو۔ اب اس میں مشتق کی یہاں پہ 6 قسمیں کی ہیں انہوں نے: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ اور حاصل مصدر۔ ایک نئی گفتگو ہے تو اس پر مکمل توجہ آپ مبذول رکھیں گے، اور مختصر ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی بآسانی آ جائے گی۔ ہم آغاز کرتے ہیں سبق نمبر 15، مشتق کا بیان۔ مشتق کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ، مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو۔ آگے فرماتے ہیں اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں اس میں مشتق کی؟ 6۔ کون کون سی؟ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، نمبر 4 اسم ظرف، نمبر 5 اسم اعلیٰ اور نمبر 6 حاصل مصدر۔ ہر ایک قسم کا بیان مستقل طور پر کیا جائے گا۔ ہر ایک کے بنانے کا قاعدہ اور اس کی تعریف یہاں پر ہم دیکھیں گے، اور اس کے تحت کتنے صیغے آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ سبق نمبر 15 کے تحت مختصر یہ تقسیم عرض کی، اور سبق نمبر 16 اب یہاں سے اقسام کا بالتفصیل ذکر ہو رہا ہے۔ سبق نمبر 16، اسم فاعل کا بیان۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس سے فعل ظاہر ہوا ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چند مثالیں عرض کروں کہ زید نے کھایا، زید نے پڑھا، زید نے لکھا۔ تو زید جو کہ فاعل ہے اور اس سے فعل ظاہر ہو رہا ہے، پڑھنا، لکھنا، کھانا، یہ فعل ہے، اور جس سے ظاہر ہو رہا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ تو اس میں فاعل وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس سے فعل ظاہر ہوا ہو۔ اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ امر کے آخر میں زیر دے کر، ندہ بڑھا کر اسم فاعل بناتے ہیں۔ جیسے پرور سے پرورندہ، پرورندہ، تو آخر میں زیر دیا اور ندہ بڑھا دیا، اب یہ اسم فاعل بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ ابھی آپ ایک فائدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فائدہ، اسم کے صرف 2 صیغے آتے ہیں، ایک واحد کا، ایک جمع کا۔ یعنی یہاں پر ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے گزشتہ بحثوں میں دیکھا کہ 6 صیغے آ رہے تھے، 2 غائب کے تھے، 2 حاضر کے تھے، 2 متکلم کے تھے۔ وہاں پہ 6 صیغے تھے کل، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اسم کے صرف 2 صیغے آتے ہیں، واحد اور جمع۔ تو فرماتے ہیں کہ واحد تو ہم نے دیکھ لیا کہ امر کے آخر میں زیر دے کر نداء بڑھا کر واحد بنا دیتے ہیں۔ تو جمع کیسے بنتی ہے؟ فرماتے ہیں جمع کے لیے آخر میں الف نون زیادہ کرتے ہیں، یعنی جو صیغہ ہے واحد کا اس کے آخر میں الف نون زیادہ کرتے ہیں، اور اگر آخری حرف ہا ہو تو اسے گا سے بدلتے ہیں، جیسے پرورندہ سے پرورندگان۔ یعنی جمع کے لیے آخر میں الف نون لگائیں گے، اگر آخری حرف ہا ہے تو اس ہا کو گاف سے بدلتے ہیں، جیسے پرورندہ سے پرورندگان۔ گردان دیکھیے گا، گردان اسم فاعل۔ صیغہ واحد پرورندہ پالنے والا، صیغہ جمع پرورندگان پالنے والے۔ ٹھیک ہو گیا۔
اب یہاں پر 8 سوالات ہیں، یہ سوالات دیکھیے گا اور پھر اس سبق کو یہیں پر ہم انشاءاللہ مکمل کر دیں گے. اس کے بعد اگلا سبق اسٹارٹ ہوگا اسم مفعول کا بیان. تو پہلا سوال ہے اسم فاعل بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ تو ہم نے ابھی پڑھا ہے، کیا پڑھا تھا کہ امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا کر اسم فاعل بناتے ہیں. اوکے. نمبر 2، تاب سے اسم فاعل کی گردان کرو. ٹھیک ہے، تاب سے اسم فاعل کی گردان کرو. تو تابندہ اور تابندگان، کیونکہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہاں پہ 2 صیغے آئیں گے، صرف ایک واحد کا ایک جمع کا. تو اب یہ مت سوچنا کہ کتنی لمبی گردان ہوگی، صرف نوندا مطلب ندا بڑھا دیں گے اور ادھر گان بڑھا دیں گے. تو تابندہ اور تابند گان، یہ گردان ہوگی. دیکھیں کتنی مختصر ہے، ایزی ہے نا، بس توجہ دیں آپ. نمبر 3، فروش سے اسم فاعل جمع کا صیغہ بتاؤ. فروش سے، تو یہاں پہ کیا کریں گے، وہی جو اوپر ہم نے قاعدہ پڑھا ہے. تو صیغہ کیا آئے گا، فروشندگان. ٹھیک ہے، فروش یہ بیچنے کے معنی میں ہوتا ہے، فروختن. ٹھیک ہے، فروش سے اسم فاعل کا، اسم فاعل جمع کا صیغہ بتاؤ. تو کیا بنا، فروشندگان. نمبر 4، پالنے والا اس کی فارسی بناؤ. تو اوپر پڑھ کے آگے ہم، پرورندہ پالنے والا. نمبر 5، پرورندگان اس کا ترجمہ کرو. پرورندگان کا ترجمہ کیا ہوگا، پالنے والے. نمبر 6، خاموش سے اسم فاعل کے صیغے بتاؤ. تو 2 صیغے آئیں گے صرف، خاموشندہ اور خاموشند گان. سوال نمبر 7، جو اندگان کیا صیغہ ہے؟ تو جو اندگان گاف اور الف نون لگا ہوا ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہوگا، یہ جمع کا، جو اندگان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اندگان کیا صیغہ ہے، جمع کا. سوال نمبر 8، آورندہ کا ترجمہ کرو. تو آورندہ کا ترجمہ ہوگا لانے والا. یہ 8 سوالات اور ان کے جوابات مکمل ہو گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. ایک مرتبہ قاعدے پہ نگاہ ڈالیے گا اور اس قاعدے کو ذہن نشین کیجیے گا، پھر اس کی روشنی میں تمام تر سوالات کو حل کیجیے گا. پھر اسی کے ذریعے انشاءاللہ آپ فارسی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. فارسی بنانا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.